سروس سے خبروں کے اس لائیو بلیٹن کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری، ہمارے پروڈیوسر ہیں سید اصفر امام اور ہماری ایڈیٹر ہیں بہجہ جیلانی۔ آج منگل ہے اگست کی 23 تاریخ، پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بج رہے ہیں۔ آئیے اس بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون جج کو دھمکی پر توہین عدالت کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ عدالت کے 3 رکنی لارجر بینچ نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ بینچ کی سربراہی جسٹس محسن اختر کیانی نے کی، جبکہ بقیہ 2 ججز میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار شامل ہیں۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ سابق وزیر اعظم سے ایسے بیان کی توقع نہیں تھی۔ خاتون جج سے متعلق عمران خان کا بیان بہت نامناسب ہے، جبکہ عمران خان عدلیہ، پولیس اور سرکاری ملازمین سبھی کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف منگل کو 2 روزہ دورے پر قطر میں ہیں، جہاں وہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف قطر کا یہ دورہ ایسے موقع پر کر رہے ہیں جب پیر کو ہی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے رواں برس قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے خدمات پیش کرنے کی منظوری دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کی سمری میں یہ بتایا گیا تھا کہ قطری حکومت نے 21 نومبر سے 18 دسمبر تک شیڈیول ورلڈ کپ کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست کی ہے، اور اس حوالے سے پاکستانی فوج کی خدمات ایک معاہدے کے ذریعے قطر کو دی جائیں گی۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بونیر میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے مذہب کی تبدیلی اور مقامی شخص سے شادی کے معاملے پر غیر مسلم اقلیتی برادری کے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ سکھ اور ہندو برادری کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس خاتون کو اغوا کر کے جبراً مذہب تبدیل کرنے کے بعد شادی کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ تاہم پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ایک سرکاری اسکول میں استاد ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر کے مسلمان لڑکے سے شادی کی ہے۔ لڑکی کے والدین کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرنے کے بعد اسے دارالامان جبکہ لڑکے کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے خلاف اتوار کے روز سکھ اور ہندو برادری کے سینکڑوں لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا، جبکہ سرکاری عہدیداروں کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا تھا۔ سکھ برادری کے رہنما لڑکی کو واپس کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے رہنماؤں کو سفر کی اجازت دینے کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے منقسم ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کو سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے بعض رکن ممالک نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے پر طالبان کے سخت موقف کے باعث طالبان رہنماؤں کو سفری استثناء دینے کی مخالفت کی ہے۔ 2011 میں سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے تحت 135 طالبان رہنماؤں پر سفری پابندیاں عائد کرنے کے علاوہ ان کے اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے تھے۔ بعد ازاں ان میں سے 13 طالبان رہنماؤں کو سفری استثناء دیا گیا تھا تاکہ وہ بیرون ملک دیگر ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر سکیں۔ اس سے قبل جون میں سیکیورٹی کونسل کے 15 رکن ممالک پر مشتمل ایک کمیٹی نے لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق طالبان کے فیصلے پر ان کے 2 وزراء کا سفری استثناء ختم کر دیا تھا۔ سفارتی ذرائع نے AFP کو بتایا کہ سیکیورٹی کونسل کے رکن کئی مغربی ممالک مزید طالبان رہنماؤں پر سفری پابندیاں عائد کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR نے 22 جون کے زلزلے سے تباہ ہونے والے جنوب مشرقی افغانستان کے علاقے میں رہائشیوں کی مدد کے لیے زلزلے سے محفوظ 2300 مکانات کی تعمیر کے لیے 14 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کی تعمیراتی کوششوں کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت UNHCR صوبہ پکتیکا کے گیان اور برمل دونوں اضلاع میں موسم سرما میں 2000 جبکہ صوبہ خوست کے سپیرا ضلع میں 300 گھروں کی تعمیر کے لیے مواد اور اخراجات فراہم کر رہا ہے۔ UNHCR کے مطابق تعمیراتی سامان کے علاوہ اس منصوبے میں حصہ لینے والے گھرانوں کو مزدوری کے لیے $700 بھی دیے جائیں گے۔
گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران افغانستان تنازعات اور قدرتی آفات کی زد میں رہا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں افراد کو قحط اور فاقہ کشی کا سامنا ہے۔ تازہ ترین اندازوں کے مطابق تقریباً 24 ملین افغانوں یعنی ملک کی نصف سے زیادہ آبادی کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ بھارت میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ کو پیغمبر اسلام کے بارے میں مبینہ متنازع ریمارکس پر منگل کی صبح حیدرآباد میں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کامیڈین منور فاروقی کے حیدرآباد میں ہونے والے شو کے خلاف ایک 10 منٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے فوراً بعد متعدد مسلم تنظیموں کی جانب سے پیر کی رات حیدرآباد کے مختلف مقامات پر ٹی راجا سنگھ کے خلاف مظاہرے ہوئے اور انہیں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین کی شکایات پر کئی پولیس تھانوں میں ان کے خلاف متعدد دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ ٹی راجا سنگھ نے خود کو بے قصور بتایا اور کہا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ بی جے پی کی جانب سے تاحال اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم بی جے پی دہلی کے ایک رہنما نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کسی کو بھی کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ اگر ٹی راجا سنگھ نے بے قصور ہے تو پولیس انہیں چھوڑ دے گی۔ امریکہ نے منگل کو خبردار کیا کہ روس آنے والے دنوں میں یوکرین کے شہری بنیادی ڈھانچے اور سرکاری تنصیبات کے خلاف حملے کرنے کی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ کیف میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے پوسٹ کیے گئے اس پیغام سے پہلے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر یوکرین کے خلاف ممکنہ روسی کارروائیوں کے بارے میں اسی طرح کا انتباہ جاری کیا تھا۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق یوکرین میں روسی حملے شہریوں اور انفراسٹرکچر کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ممکن ہو سکے تو امریکی شہری یوکرین چھوڑ دیں۔ یوکرین کے ایک جنرل کا کہنا ہے کہ روس کے حملے میں تقریباً 9,000 یوکرینی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کے بچوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی دوران پیر کے روز ہونے والی لڑائی میں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے کہ قریب 6 ماہ سے جاری جنگ ختم ہو رہی ہے۔ روس نے یوکرین کی جاسوس ایجنسیوں کو ماسکو کے مضافات میں ہفتے کے آخر میں ہونے والے کار بم دھماکے کا ذمہ دار ٹھہرایا، جس میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے قوم پرست کی بیٹی کی موت ہوئی تھی۔ یوکرین نے اس واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے امور سے متعلق ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 6 ماہ قبل یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے یوکرین کے تقریباً 1,000 بچے ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ یونیسیف نے پیر کے روز کہا کہ 972 بچوں کے ہلاک یا زخمی ہونے کی تعداد صرف ان کی نمائندگی کرتی ہے جن کی اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے، اور اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل کے ایک بیان کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں دھماکہ خیز ہتھیاروں سے ہوئی ہیں۔ ترکی یوکرین کی بندرگاہوں میں موجود اناج کی فراہمی کے معاہدے کی ثالثی میں اپنی حالیہ کامیابی کو روس کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنے کی ایک اچھی وجہ قرار دے رہا ہے۔ یہ تعلقات مزید گہرے ہو رہے ہیں کیونکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ترکی کے رہنما رجب طیب ایردوان کو اگلے ماہ روس چین سیکیورٹی اتحاد کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ پیر کو مزید 2 بحری جہاز 30,000 میٹرک ٹن اناج لے کر یوکرین اور مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ان تجاویز کی تردید کی ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ ممکنہ جوہری معاہدے کی بحالی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جولائی کے آخر میں یورپی یونین کی جانب سے تہران اور واشنگٹن دونوں کو مجوزہ مسودہ بھیجے جانے کے بعد ایران نے کئی بیانات کے ساتھ اس پر رد عمل ظاہر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنا جواب متعین کرنے میں اضافی وقت لگا۔ ہم ان بیانات کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ بریفنگ میں پرائس نے مزید کہا کہ امریکہ سخت موقف کے حامل ایک سرکردہ روسی شخصیت کی بیٹی کے قتل کے بعد شہریوں کو نشانہ بنانے کی واضح طور پر مذمت کرتا ہے، لیکن توجہ دلاتا ہے کہ یوکرین اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر چکا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء نے وفاقی عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ ایف بی آئی کو ان دستاویزات کے جائزے سے اس وقت تک عارضی طور پر روک دے جب تک ایگزیکٹو استحقاق سے متعلق مواد کو الگ کرنے کے لیے خصوصی نگران کی تقرری نہ ہو جائے۔ وفاقی تفتیش کار اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا سابق صدر نے اپنی
صدارتی مدت کے خاتمے کے بعد ریکارڈ کو غیر قانونی طور پر تحویل میں رکھا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے پیر کے روز خبر دی کہ حکومت نے ٹرمپ کی رہائش گاہ سے 300 سے زائد کلاسیفائڈ دستاویزات برآمد کیں، جن میں CIA، نیشنل سیکیورٹی اور FBI کا ریکارڈ شامل ہے۔ سابق صدر نے ان کارروائیوں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں پریشان کن اور جارحانہ اقدام قرار دیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے جواب میں کہا کہ ایک وفاقی جج نے اس تلاشی کی اجازت دی تھی۔ نیوزی لینڈ میں وبا کے حوالے سے حکومتی رد عمل سے ناراض تقریباً 2000 مظاہرین ملک کی پارلیمنٹ کے باہر اکٹھے ہوئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ 6 ماہ قبل کی اس کارروائی کو نہیں دہرایا جائے گا جس میں مظاہرین نے پارلیمنٹ کے گرد 3 ہفتے سے زیادہ ڈیرے ڈالے تھے۔ بہت سے مظاہرین نے کہا کہ ان کا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پولیس نے سڑکیں بند کر کے رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور مظاہرین کو پارلیمنٹ کے احاطے میں آنے پر پابندی لگا دی اور اس بات کو یقینی بھی بنایا کہ وہاں دوبارہ قبضے کا امکان نہ ہو۔ یہ تھیں اب تک کی چند اہم خبریں۔ میں ہوں فائزہ بخاری، ہمارے پروڈیوسر تھے سید اصفر امام اور ہماری ایڈیٹر بہجت جیلانی۔ مجھے اجازت دیجیے۔